حساب حشر میں پروردگار مت کرنا، میرا لباس بشر تار تار مت کرنا۔ گناہ گار ہوں ہے ہر سزا قبول، مگر نبی کے آگے مجھے شرمسار مت کرنا۔ گناہ گار ہوں ہے ہر سزا قبول، مگر نبی کے آگے مجھے شرمسار مت کرنا۔ حضور سید عادل میاں شاہ صاحب قبلہ کرسی خطابت پہ تشریف لا چکے ہیں، مائک پہ تشریف لانے والے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، اب اگر میں ان سے کہہ دوں کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے آگے چلے آئیں تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، لیکن تشریف لانے والی ذات جب اتنی باوزن ہے، اتنی مضبوط ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اور آپ قریب آ کر کے بیٹھیں تاکہ دنیا میں ان کے قریب ہوں تو میدان محشر میں بھی ان کے قریب ہو جائیں۔ تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ تھوڑا سا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ۔ شاعر نے کہا کہ ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، اور صاحب اوصاف جلی ہو نہیں سکتا۔ متون انہیں عقل کے میزان میں ظاہر، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ متون انہیں عقل کے میزان میں ظاہر، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہو تو ذرا سا ایک مرتبہ میری محبت میں نہیں، کسی شاعر، کسی خطیب، کسی ناظم کی محبت میں نہیں، ایک مرتبہ اس علی کی محبت میں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں جس علی کی محبت میں آپ اس جلسے میں آئے ہوئے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں یا علی، اور محبت سے کہہ دیں یا علی۔ دیکھیں حضور سے یہ ساتھ ملا بیٹھے ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ اگر کوئی کسی شاعر، کسی خطیب، کسی ناظم، کسی امام کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ساجد بھائی نے بتایا کہ اگر کوئی اپنے پیر کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اس پیر کے نام کے نعرے لگانے کی سنت اس کے مریدوں ہی ہے، لیکن پورے روئے زمین پر صرف ایک ذات ہے مولا کائنات کی، جس کے نام پہ خود میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ غدیر خود میں میرے آقا نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فحاضل علی المولا، یعنی میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ تو ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس زمین، جس گلی، جس گھر، جس گارڈن، جس کیمپس پر، جس محلہ میں میرے جد امجد مولا کائنات کا ذکر ہو جاتا ہے، 40 دن کے لیے اس زمین سے بلاؤں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور قسم خدا کہ اگر آپ حضرت علی کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھ کی طاقت کم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ آپ کے ہاتھ کی طاقت کو اور بڑھا دے گا۔ شاعر نے کہا کہ شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے، علی کا نام لیتا ہوں تو ہمت آ ہی جاتی ہے، اور علی کی جنگ کو میں نے قیامت کہہ دیا تو کیا، علی جس جنگ میں آئے قیامت آ ہی جاتی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کے کہہ دیں علی، اور محبت سے بول دیں علی۔ اب ایک آخری شعر مجھے پڑھنا ہے۔ شاعر نے کہا کہ عجائب بات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، آپ شعر سمجھیں پھر سبحان اللہ بولے۔ شاعر نے کہا عجائب بات کا مظہر سمجھ نہیں آتا کہ کم دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا۔ عجائب بات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، لانے والا خوبصورت شعر۔ عجائب بات کا مظہر سمجھ نہیں آتا کہ کم دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا، کسی بزرگ کی صحبت سے فیض حاصل کر علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا، کسی بزرگ کی صحبت سے فیض حاصل کر علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا۔ بہت دیر سے نعرہ لگ رہا تھا حضرت ابوبکر کی شان میں اور خلفائے ثلاثہ کی شان میں، یہ بات حقیقت ہے، اور یہ جلسے کا ہمارے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کربلا شریف کا ذکر ہوتا ہے، مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اور صحابہ کرام کا ذکر کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سید صاحب جہاں لوگ میری پشت پناہی فرماتے ہیں، وہاں میں یہ 4 مصرے ضرور پڑھتا ہوں کہ محبت کے جلیل عنوان کو کیوں بھول جاتے ہو، محبان
عظیم الشان کو کیوں بھول جاتے ہو؟ علی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے مگر صاحب ابو بکر عمر عثمان کو کیوں بھول جاتے ہو؟ علی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے مگر صاحب ابو بکر عمر عثمان کو کیوں بھول جاتے ہو؟ وقت بہت زیادہ ہوا چاہتا ہے لیکن ایک شعر سن لے. ابھی حضرت کے ساتھ میری حاضری تھی خالص پور اعظم گڑھ میں. حضور حافظ ملت کے شہر میں یہ شعر پڑھ کے آیا ہوں. شاعر نے کہا کہ دشمنے بھی شہے ابرار تلک نہ پہنچے, دشمنے بھی شہے ابرار تلک نہ پہنچے, یعنی شیخین کے دلدار تلک نہ پہنچے, اس لیے ساتھ سلائے ہیں نبی دونوں کو یہ منافق میرے دربار تلک نہ پہنچے, اس لیے ساتھ سلائے ہیں نبی دونوں کو یہ منافق میرے دربار تلک نہ پہنچے. اسی لیے تو پیر نصیر الدین نصیر نے بہت پہلے کہا تھا کہ نام سنتے ہی ابو بکر عمر کا مجھ سے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں. بہت دیر سے آپ حضرات نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سماعت کر رہے ہیں, لیکن اب ذرا سا آخرت کی کامیابی کے لیے کسی عظیم شخصیت سے کوئی عظیم تحفہ حاصل کر لیا جائے. اس وقت ضرورت ہے کہ قبر کی اندھیری کوٹھری کے لیے کسی عظیم شخصیت سے کوئی چراغ محبت حاصل کر لیا جائے. اس وقت ضرورت ہے کہ اللہ کے گھر سے آنے والی آذان کی تعظیم کرنے کا ہنر ہمیں کیسے ملے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے قدم کے سائبان کے نیچے مسافران حرم بن کر کے ٹہرتے تھے, آخر وہ سوچ کہاں چلی گئی. اس وقت ضرورت ہے کہ آج پوری دنیا ایفل ٹاور دیکھنے کا مزاج, برج خلیفہ دیکھنے کا مزاج, تاج محل دیکھنے کا جو مزاج رکھی ہوئی ہے یہ جراثیم دل سے نکلے کیسے, گنبد خضرا دیکھنے کا ہمیں اور آپ کو جذبہ کیسے حاصل ہو. تمہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں ہندوستان کے جلسوں میں تقریر کرنے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے لوگ صرف اور صرف اپنی زبان کا سہارا لیتے رہے, لیکن آج اس پرسی پور کی زمین پہ میں بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں آپ ایسی خوبصورت سماعتوں کو کہ اللہ نے اس لہجے کو آپ کے قریب کر دیا ہے جو تقریر کرنے کے لیے صرف زبان نہیں بلکہ اپنے دل کی زبان کا سہارا لیا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو قوم جلسوں میں آ کر کے کہو کو بلند کرتی تھی, کہو کو بلند کرنے والوں کو اپنے جلسوں کی زینت بنائی ہوئی تھی, الحمدللہ وہ بھی اس شخصیت کے قدم کی دھول چاٹ رہے ہیں جسے ہم اور آپ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت قاری شریعت زینت بزم علماء اہل سنت شہزادہ مولائے کائنات شہزادہ حضور نہال ملت حضرت سید عادل میاں شاہ صاحب قبلہ قادری کے نام سے موصول کرتے ہیں. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں ایک گزارش آپ سے یہ بھی کر دوں کہ جسے جانا ہو وہ ابھی فوراً اٹھ کر کے جا سکتا ہے, لیکن جب حضرت کی تقریر شروع ہو جائے تو لہٰذا کوئی بھی نہ منبر سے اٹھے اور نہ کوئی مجمع سے اٹھے. آئیے ہاتھوں کو اٹھائے اور آل رسول کا استقبال کر لیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, نعرے سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. شاعر نے کہا کہ مؤرخ جب زبانِ عشق کی تفسیر لکھتے ہیں, ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں, ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو جہاں والو, فلک پہ خون سے ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں,